तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है, और हम इसके दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं जो यूना की दुआ के मुतल्लिक है, जिसके बाद उसने बाब का इख्तिताम कर दिया जो यूना की नाफरमानी और भाग निकलने के हवाले से है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। डॉक्टर हलीम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। डॉक्टर हलीम, इससे पहले कि हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज करें और आयात की तशरीह करें, हमने इख्तिताम यूना के समुंदर में डाले जाने पर किया था, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। डॉक्टर हलीम, इस वाक़े की बदौलत बाइबल मुक़द्दस पर बहुत से हमले और बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। कुछ लोगों ने बड़ी मछली के नुक्ते पर बातें कहीं और कुछ ने 3 दिन रात पर। मछली के हवाले से बहुतों ने कहा कि ऐसी कोई मछली ना थी जो इतनी बड़ी हो कि इंसान 3 दिन रात तक उसके पेट में रहे। और कुछ लोगों ने कहा कि जब यूना को समुंदर में डाला गया, वो सो रहा था और उसने ख्वाब में रोया देखी और उस ख्वाब में उसने बड़ी मछली देखी। तीसरा ग्रोह कहता है कि जब उसे पानी में डाला गया, वहां एक बड़ी मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और वो उसके पेट में चला गया। एक और ग्रोह कहता है जहाज था जिसका अगला हिस्सा बड़ी मछली का सा था, जिसने पानी में फेंके जाने के बाद यूना की जान बचाई। सो उसे लगा कि वो एक बड़ी मछली के पेट में है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहरहाल लोग अपनी राय और नुक्ता नज़र को बयान करते हैं, ना सिर्फ यूना की किताब बल्कि पूरी बाइबल के मुतल्लिक करते हैं। इसे मदरसा तनकीद कहा जाता है। वो बहुत बोलते और तनकीद करते हैं, हालांकि जो वो कहते हैं उन्हें उसकी समझ नहीं। कभी कभार जवाब एक ही लफ्ज़ में होता है, ना कि लंबी चौड़ी बात में। जबकि बाइबल कहती है खुदाम ने इसे मुकर्रर किया, तो मसला ये नहीं रहता कि समंदर में ऐसी मछली है या नहीं। मामला खुदा के हाथों में है। ये समंदर की मछली है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, और तहकीक करने वाले ऐसी ही मछली की तलाश करते हैं और उन्हें बहुत सारी मछलियां मिल जाती हैं। दर हकीकत खुदावन ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया ताकि वो यूना को निकाल ले। उसे खुदावन ने मुकर्रर किया। क्या खुदावन के लिए कुछ भी नामुमकिन है? अगर हम इस हकीकत पर सवाल उठाते हैं और तरदीद करते हैं तो हम इलाही सोच, इलाही मंतक से बहुत दूर निकल जाते हैं। हम खुदा की कुदरत और इख्तियार का इनकार कर रहे हैं। सही। सो हम ये जानते हैं कि बाइबल कहती है कि खुदा ने मुकर्रर किया, तो ये एक खास इंतजाम है जो खुदा ने किया, एक खास मकसद और मंसूबे के तहत। एक और तर्जुमे में लिखा है खुदा उनकी मुकर्रर करदा, जो मछली के मौजज़ाती ज़ुहूर की तरफ इशारा बिल्कुल। करता है। मिसाल के तौर पर जब बाइबल में लिखा है एक ही दिन में जमीन से बेल निकल आई और खुदावन ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पौधे पर हमला किया और वो सूख कर गिर गया। और इस बाब में हम देखते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कीड़ा चंद लम्हों में पौधे पर हमला कर दे? इस सब का दारोमदार खुदा के करने पर है। सो जब खुदावन मुकर्रर करता है, कोई सवाल नहीं कर सकता सही कि आखिर क्यों। सो इसमें हम देखते हैं कि खुदावन ने किस तौर पर लामहदूद फजल से यूना से मामलात किए। हमें इस नुक्ते से वाकिफ होने की जरूरत है। सो खुदावन यूना से मुख्तलिफ तौर पर मामलात कर रहा था ताकि वो उसे तादीब करे और जिस गलती पर वो अड़ा हुआ था वो उसे उसमें से निकाल दे, ताकि वो नई शुरुआत कर सके और पैगाम को लायक तौर पर पहुंचाए। सो इन बातों में यह भी शामिल है कि खुदा ने मछली को यूना के लिए मुकर्रर किया। अगर मैं झूठा दावा करूं तो लाजम है कि बाइबल के दूसरे हिस्से की भी कुछ वजाहत हो, जहां पर लिखा है कि उन्होंने उसे फेंक दिया, बड़ी मछली उसे निगल गई। लेकिन खुदा ने उस मछली को मुकर्रर किया और उस मछली ने खुदा के हुक्म की तामील की। एक आम खातून एक मुल्हद से मिली जो हमेशा खुदा की बातों के खिलाफ था। उसने उससे पूछा, क्या आप भी इस किताब पर ईमान रखती हैं, बाइबल जिसे पाक कहा जाता है? क्या आप भी मानती हैं कि एक मछली इंसान को निगल सकती है? उसने कहा, अगर यह भी लिखा होता कि यूना ने मछली को निगल लिया तो मैं यकीन करती। जब एक बात खुदा बोल रहा है तो खुदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज सच है। खुदा की बातें सच्ची और हकीकी हैं। और लोगों के लिए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच कहूं तो भाई, 3 दिन और 3 रातों से बहुत से लोगों के लिए मसला पैदा होगा जी। खास करके वो जब दिन और रात को बतौर सुबह और शाम समझते हैं, जिनके बारे में हमें इल्म है। सो वो मानना चाहते हैं कि 3 दिन और 3 रातों में 3 सुबह और 3 शामें हैं, वरना हमें वक्त का अंदाजा ना हो पाएगा। इससे हमारे लिए ये भी सवाल पैदा हो जाएगा कि खुदा यीशु कब्र में कितनी देर रहा? क्या उसे बुध जुमेरात की जुमे को सलीब दी गई ताकि 3 सुबह और 3 रात मुकम्मल हो सके? बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, खास करके जब कलाम कहता है कि यूना 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में रहा
اور میں کہوں گا کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ مچھلی نے واقعی یونا کو نگلا. صحیح. ایسا نہیں کہ وہ مری مچھلی کے پیٹ میں سو گیا یا کسی اور جہاز پر. وہ مچھلی نما تھا. لیکن خداوند یسوع نے اپنی گواہی میں کہا کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا، اور یہ سب دلائل واضح طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس مچھلی کو خداوند نے مقرر کیا. خداوند نے مقرر کیا کہ 3 رات دن رہا. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہودی حساب آج کے دور کے حساب سے بہت زیادہ مختلف ہے، جی. کیونکہ بائبل کے دن اور رات کا حساب یوں ہے کہ دن کے ایک حصے کو پورا دن کہا جاتا ہے اور رات کے ایک حصے کو پوری رات کہا جاتا ہے، تو بھی اسے مکمل دن اور رات گنا گیا. اور اسی لیے آستر نے اپنی قوم سے 3 دن کا روزہ رکھنے کو کہا، جی. بلکہ کلام کہتا ہے کہ اس نے تیسرے دن ان سے کہا کہ وہ بادشاہ کے حضور جائے گی. وہ بادشاہ کے حضور تیسرے روز گئی. دیکھیں، دن کے ایک حصے کو دن کہا جاتا ہے اور اس لیے انہیں 3 دن رات گنا گیا. ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کے معاملے میں ہوا. بہت سے لوگ ہیں جو اس حساب سے اتفاق نہیں رکھتے. انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ غلط حساب لگائیں گے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح اور بدھ کو مصلوب کیا گیا وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے تک قبر میں رہا، جو کہ 3 دن بنتے ہیں. لیکن جب آپ ایسے گنتے ہیں بدھ سے اتوار، تو یہ 5 دن ہے، نہ کہ 3 دن. دراصل یہودیوں کا ایک دن سورج ڈھلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اگلے سورج ڈھلنے تک رہتا ہے. سو آج کی شام اور اگلے روز کی صبح کو ایک پورا دن گنا جاتا ہے، دن اور رات، اور ہفتے کا سارا دن جمعہ ہی گنا جاتا ہے. وہ تب بھی جمعہ ہی ہے کیونکہ اس میں ایک شام اور ایک صبح ہے. اسی طور پر خدا نے دن کو سجایا کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی. یہ ہم سے مختلف ہے کہ جیسے ہمارے لیے صبح پہلے ہے اور پھر شام، ہم نے اسے گڑمٹ کر دیا، لیکن خدا کے لیے شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے. اسی طرح 3 دن اور 3 رات. تو دن کے ایک حصے کو 24 گھنٹے کی مانند ایک پورا دن مانا گیا. دیکھیں، یہ بائبل کے حساب کے مطابق ہے یا بائبل کے مطابق، اس لیے سرسا کو 3 رات دن مانا گیا. لیکن ہم یہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ مسیح کو بدھ کو مصلوب کیا گیا، کیونکہ خداوند کے جمعے کو مصلوب ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں، نہ کہ بدھ کے. شکریہ. ہم ایک رپورٹ کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. انسان کے لیے کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ خدا اس کا خدا ہے جس سے اس کا خاص تعلق ہے، باوجود اس کے خطاؤں اور خدا سے دور رہنے یا یونا کی طرح دور بھاگنے کے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ الہی فضل کی نعمت کے وسط. اب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی. میرا سوال ہے، کیا دعاؤں کو کسی خاص مقام، وقت یا سمت سے متعلق ہونا چاہیے جس نے ہمیں نجات بخشی اور اس کی تکمیل کرے گا؟ در حقیقت میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مچھلی کا پیٹ ایک خاص مقام تھا، کیونکہ یونا کے لیے دعا کرنے کے لیے وہاں پر اور کوئی مقام نہ تھا. لیکن اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں نہ ہوتا تو تب بھی وہ دعا کر سکتا تھا. پرانے عہد نامے میں دعا کا تعلق ایک خاص مقام یا ایک مخصوص طرف سے تھا. دانیل کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کھڑکی کھول کر دعا کیا کرتا تھا اور اپنے چہرے کا رخ یروشلم کی طرف کر کے دعا کرتا اس تھا، کے گھر کی طرف جو یروشلم اور تھا. اسی لیے حکیم سلیمان نے جب اس گھر کا افتتاح کیا تو اس نے خدا سے کہا کہ اگر تیرے لوگوں میں سے کوئی اس گھر کی طرف رخ کر کے اپنے دل میں دعا کرے، یعنی کہ جو گھر تیرے لیے بنایا گیا ہے اے خدا. سو پرانے عہد نامے میں دعائیں اس گھر کی طرف رخ کر کے مانی جاتی تھیں، لیکن نئے عہد نامے میں ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دعا کر سکتے ہیں. پھر خداوند یسوع مسیح نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیلوں میں کہی کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس کا مطلب کہ آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں. کیا دعا کے کوئی خاص اوقات ہے؟ دعا کے کوئی خاص اوقات بلا نہیں ناغہ ہیں؟ دعا کرو اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بلا ناغہ دعا کرو اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. سو 7 دن کے 24 گھنٹے. اور میں کہوں گا کہ ہمیشہ دعا کرنے کی میں تعریف یوں کروں گا کہ دعا کا حقیقی ایماندار سے جو خدا سے دعا کرتا ہے ایسا تعلق ہے جیسا کہ لین دین کا تعلق ہو. خدا کے کلام کے وسیلے مجھ سے بات کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں. اگر میں دعا کے لیے اوقات کو مخصوص ٹھہراتا ہوں تو یہ ایسا ہے کہ گویا خدا ان اوقات کے علاوہ میری نہیں سنے گا. میں لیکن- ناسمجھی میں دعا کو محدود لیکن قرار خدا دیتا کا ہوں. دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اس کے کان ہمیشہ اپنے ڈرنے والوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں. یہ ہمارا خدا ہے جسے ہم جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار خدا ہمیں مشکل وقت سے گزرنے دیتا ہے اور مصیبت میں پڑنے دیتا ہے تاکہ ہم دعا کریں. صحیح. تو خدا ہم پر مصیبتیں کیوں آنے دیتا ہے؟ کیا وہ ہم سے نفرت کرتا ہے اور اس لیے کہ ہم فریاد کریں. کیا وہ ہم سے انتقام لیتا ہے؟
ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہم پہ مصیبت آنے دیتا ہے تاکہ ہم اپنا رخ اس کی طرف کریں۔ ملاحوں نے دعا کب کی اور سب لوگوں نے اپنے معبودوں کو کب پکارا، اور پھر انہوں نے خداوند کے حضور قربانیاں بھی گزرانی جب وہ مشکل اور مصیبت میں تھے۔ اور یہاں یونا کے دوسرے باب میں جب اس نے خود کو مصیبت میں پڑے ہوئے دیکھا تو خداوند کے حضور گیا اور خداوند کے حضور دعا کرنے لگا۔ بہت بار خدا مصیبت کو ہماری جانوں کے لیے برکت کا باعث بناتا ہے، اور بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت مجھے دور رہائی ہوئی۔ بخشے۔ خداوند ایسا ہونے دیتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، وہ رہائی دیتا ہے۔ صحیح۔ اس غریب نے دہائی دی اور خداوند نے اس کی سنی اس کی سب اور اس کو اس کے دہشتوں میں۔ سب دکھوں سے بچایا۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا لیا۔ مشکلات، مصیبتیں اور آفات تو ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا ہم سے نفرت کرنے دیتا ہے، بلکہ وہ آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس سے فریاد کریں، اس کے طالب ہوں، اس کی قدرت، اختیار اور عظمت کا تجربہ حاصل کریں کہ وہ ہماری زندگی میں کس طرح جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے باب کی 1 تا 4 آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے یونا کی دعا سے متعلق سوال کروں گا۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں نے سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ آپ نے ہمارے سامنے دعا کے اصول رکھے۔ پہلا اصول ہے، ایک گناہ گار دعا نہیں کر سکتا کیونکہ شریر کی دعا کرنا مکروہ ہے۔ ایک گناہ گار کو پہلے یہ توبہ کرنی ہے، جی پہلے ہاں، توبہ کی دعا ہے، جی پھر خدا سے تعلق قائم صحیح۔ ہوتا ہے، خدا اس شخص سے خوش ہوتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، سب سے پہلے توبہ کی دعا ہے، اس کے بعد خدا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، دعاؤں کا تعلق مخصوص مقامات سے نہیں، کیونکہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم کسی بھی طرف رخ کر کے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دعا میں پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں اور براہ راست فضل کے تخت کے سامنے جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات، خدا کبھی کبھار مصیبت کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم دعا میں حلیم ہوں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یونا کی دعا کا تعلق اس بات سے ہے کہ خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور چھڑاتا ہے۔ دعا میں ایمان کے کردار کے حوالے سے بتائیں۔ اگر ہم ایمان کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں تو دعا نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اہم یہ ہے کہ خدا سے دعا کرنے والا یہ ایمان رکھے کہ خدا موجود ہے اور جو ان سے مانگتے ہیں انہیں بدلہ دیتا ہے۔ جب میں کسی سے مانگتا ہوں تو مجھے بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ مجھے سنے گا اور میری درخواست کا جواب دے ایسا گا۔ نہیں کہ وہ سنے یا نہ سنے، کیا خدا کے ساتھ تعلق میں؟ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ شاید خدا معاف کر دے یا شاید خدا سن لے، خدا شاید جواب دے دے۔ کیا بائبل مقدس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگتے ایمان رکھو وہ تم کو مل جائے گا۔ ہمیں ایمان کے ساتھ بھروسہ رکھ کر خدا سے دعا کرنی ہے، اور اس لیے خدا پوری بائبل میں ایمان کو نمایاں کرتا آیا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کا ایمان جو اس سے مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت خدا کے پاس چلاتی آئی کہ میری بیٹی پر رحم کر، اسے بدروح ستاتی ہے، اور بائبل میں اس کی کچھ مشکلات کا ذکر کیا گیا۔ خداوند اس کے ایمان کو آزما رہا تھا تاکہ اس کے بڑے بھروسے کو ظاہر کرے جو اس عورت کے اندر موجود تھا، جو یہاں فریاد کرنے کے لیے مسیح کے پاس آئی تھی۔ خدا اس کا بھروسہ دکھانا چاہتا تھا۔ ایک اور نے آ کر مسیح سے کہا، میرا خادم فالج کے ہمارے گھر پر پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے، کاش تو آ کر اس پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے شفا دے۔ یسوع نے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ اس نے یسوع سے کہا، مت آنا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے۔ تیرے پاس بھی کامل اختیار ہے، میں تیرے آنے کا انتظار نہیں کرتا، بس کہہ دے اور میرا نوکر شفا پائے گا۔ یسوع نے کہا، میں نے اسرائیل کے اندر ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر سکتا اس شخص کے اندر بھی شکوے تھے اور اس نے اپنے اندرونی شکووں کو ظاہر کیا۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ کوڑی نے کہا، بائبل میں لکھا ہے کہ کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے صاف کر سکتا ہے، لیکن کیا تو ایک کوڑی کو صحیح۔ قبول کرے گا؟ پہلے خدا نے اس کا شک دور کیا، پھر اس نے اس کے کوڑ کا علاج کیا۔ جی، لکھا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوا، اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے۔ چھونے سے کوڑی کا علاج ہوا۔ کیا ممکن ہے کہ مجھ جیسا شخص مقبول ہو؟ اس نے چھو کر مقبولیت کی تصدیق کی۔ سب تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میری پاکیزگی اور مخلصی تجھ تک پہنچی۔ اور ایک اور شخص نے کہا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ تیرا دل ہے یسوع محبت سے بھرا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا تو واقعی ہمیں شفا دے سکتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فلفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ خداوند ہمیشہ ایمان پر کام کرتا ہے، اور جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے۔
सो दुआओं के जवाब में ईमान का अहम किरदार है। यहाँ हम दुआ की बात कर रहे हैं और अच्छा है कि हम दुआया ज़िंदगी के असूलों को नाज़रीन के सामने रखें। हमने इसका भी जिक्र किया कि दुआ का ताल्लुक खुदा से है, किसी मखसूस जगह वक्त से नहीं। दुआ का ताल्लुक हमेशा ईमान से है। लेकिन भाई मैं यहाँ देखता हूँ कि यूना की दुआ ज़बूर के कुछ कुछ हिस्सों से मुशाहबत रखती है। दुआ का बाइबल से क्या ताल्लुक है? हम कैसे बाइबल के मुताबिक दुआ करें? दर हकीकत खुदा खुश होता है जब हम अपने ही अल्फाज से उससे मुखातिब करते हैं, क्योंकि हम सुनने वाले कान रखते हैं जो उसकी सुनते हैं। और हम भी वही अल्फाज बोलते हैं जो उसके जी हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने बेटे से बात करता हूँ या उसे कुछ कहता हूँ, और वो मेरी इन्हीं बातों को सुनकर मुझसे कुछ मांगे तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि वो मेरी बात सुनता और मुझसे मांगता है। लेकिन जब मेरा बेटा अपने अल्फाज में कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मैंने नहीं सिखाया। सही। सो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत अहम है कि आपकी दुआ का ताल्लुक खुदा के कलाम से हो, और इसीलिए किसी ने कहा है कि दुआ करते हुए कलाम पढ़ता हूँ और कलाम पढ़ते हुए दुआ करता हूँ, कि मैं तब तक कलाम पढ़ता हूँ जब तक वो मुझसे दुआ ना बन जाए। ठीक है। और इसीलिए ज़बूर, जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दुआओं और इल्तिजाओं से ज्यादा नहीं है। लिहाजा अहम बात यह है कि हम खुदा के कलाम से जुड़े रहें ताकि वो हमें ईमान पैदा करे, ताकि हम खुदा के जहन को समझ जाएं। और मैं कहूँगा कि हमें खुदा के कलाम की मदद से दुआ भी करनी है। सो हम खुदा के कलाम की मदद से ईमान से भरी जी। दुआ करते हैं। हम किसी भी वक्त किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मुसीबत ही में उसके नजदीक जी। जाना पसंद करते हैं। जुमले लिखे हैं। पहली आयत में जहां लिखा है यूना ने मछली के पेट के अंदर से दुआ की। दूसरा जुमला दूसरी आयत में है जहां लिखा है उसने पाताल की तह से दुहाई दी। उसने मछली के पेट से दुआ की या पाताल की तह से? अगर वो पानी की तह में था तो क्या वो मर चुका था या जिंदा था? जी डॉक्टर हलीम। दोनों मकामात का तस्करा मकसद के तहत किया गया। ये मुतरादिफ हैं, लेकिन ये सब बातें यूना की उस हालत की तरफ इशारा करती हैं जिसमें वो पहुंच चुका था। यूना को जहाज से समंदर में फेंक दिया गया और फिर यूना उस समंदर से बड़ी मछली के पेट में चला गया। और इसीलिए बाद की आयत में भी ये लिखा है कि तूने मुझे, सो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये तीसरी आयत है जो कि साबका आयत की वजाहत करती है। वो कहता है कि तूने मुझे तह में फेंक दिया। वो तह आखिर क्या है? गहरे समंदर की तह, और सैलाब ने मुझे घेर लिया और तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। और फिर आखिर तक जो कुछ लिखा है सो वो गहराव की बात कर रहा है जिसके अंदर उसे डाल दिया गया, और ये गहराव उसे घेर चुका है, या मछली का गहरा पेट हो। वो उसे पाताल की तह भी कहता है। सही। और पाताल एक पस्त मुकाम की तरफ इशारा करती है। पस्त गहराव के अंदर। पस्त गहराव यानी कि ऐसा गहराव के, और ये मैं कहूँगा कि उससे मिलता जुलता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी कब्र में उतरा। ठीक है। और साथ ही लोग इस बात की तशरीह भी गलत करते हैं। मैं चीज़ों को वाज़ेह करना चाहता हूँ। कुछ लोग दावा करते हैं कि खुदावंद ने कहा जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, और यूना एक बड़ी मछली के पेट में वो जिंदा और जीता रहा। जिंदा और जीता रहा। मसीह भी नहीं मसीह भी ऐसे नहीं मरा, क्योंकि वो मसीह यूना ही बेहोश की हुआ। मानिंद है। और मैं कहूँगा कि अलामत के अंदर ऐसी बातें जी। मौजूद होती हैं जो उसके असूल में होती हैं, जी। लेकिन और भी बातें होती हैं जो कि पर एक एक जैसी नहीं। जैसी नहीं होती। सो मैं कहूँगा कि अलामत 100% असल की मानिंद नहीं होती। जब खुदावंद यूना की बतौर अलामत बात करता है, वो ये नहीं कहता कि दोनों मौत के मामले में एक जैसे जी, हैं। उस बड़ी मछली बिल्कुल के पेट सही। में इब्ने आदम जमीन की तह में रहेगा। मुशाहबत जो है इस हिस्से में है। यीशु 100% मुशाहबत की बात नहीं कर रहा जो अलामत और असल के दरमियान हो। बाइबल में कहीं असल से 100% मिलती जुलती अलामत नहीं है, लेकिन इससे हमें उसकी कुछ बातों का अंदाजा हो जाता है। सो यूना यहाँ बतौर अलामत एक जानिब इशारा कर रहा है। सो जैसे यूना के साथ हुआ वैसे ही मसीह के साथ होगा। भाई और इससे इसकी नफी नहीं होती कि मसीह वाकई मसीह? मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों से जी तो उठा। फिर इस नुक्ते में हमारे लिए क्या अहम है? यूना मरा ना था बल्कि जिंदा था और दुआ कर रहा था। बल्कि लफ्ज पाताल से मुराद यही है कि यूना बड़ी मछली के पेट में था, जैसे कि एक मुर्दा कब्र में होता है। ये मसीह की तरफ इशारा करता है जो बाद अज़ा जमीन की तह में 3 रात दिन के लिए जाने वाला है। इससे मुराद है कि लफ्ज पाताल से हमेशा मुराद जहन्नुम नहीं है, सही। बल्कि इसे पस मंजर के मुताबिक ही समझा जाना चाहिए, सही। ताकि हम असल और सच्ची वजाहत से बहक ना जाएं। तीसरी आयत के मुतालिक जानना चाहूंगा। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं।
کیا یونا اور مسیح کے زبور کے الفاظ کے درمیان جو اس نے نبوت کی روح سے اپنے دکھوں کے حوالے سے کہے کوئی مشابہت ہے؟ دکھ اٹھانے والے شخص یونا اور مسیح کے دکھوں کے درمیان موازنہ کیجیے۔ زبور کی کتاب میں ملتی جلتی باتیں کی گئی ہیں، مگر وہ مسیح کے متعلق ہیں، نہ کہ یونا کے۔ صحیح۔ جبکہ کلام میں لکھا ہے تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، یہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ایسا مسیح کے ساتھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں یونا کی کتاب میں لہریں اور موجیں جنہیں خدا نے یونا پر سے گزر جانے دیا، اور پھر یسوع مسیح آیا جو کہ صلیب پر ہم سب کے لیے ہمارا متبادل ہو، اس پر سے خدا کے غضب کی لہریں اور موجیں گزریں، اور وہ ان تمام دکھوں سے گزرا، بھلے ہی وہ ذہنی ہوں یا جسمانی یا پھر کفارے سے متعلق ہوں، اس نے سب کچھ سہا۔ اور ایسا زمین پر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں ہے جو کہ دکھوں کی لہروں کی وضاحت کر سکے جن لہروں کو خدا نے یسوع مسیح پر سے گزرنے دیا، خاص کر کے تاریکی کے وہ 3 گھنٹے۔ جی صحیح۔ جب تاریکی نے اسے گھیر لیا، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آخر میں اس نے چلا کر اپنی جان دے دی۔ میں زبور 88 سے 2 یا 3 آیات کو پڑھنا چاہوں گا جو نبوت کی روح سے مسیح کے دکھوں کا ذکر کرتی ہے، جو بالکل یونا کے الفاظ کی مانند ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ 6 آیت، تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہہ میں رکھا ہے۔ یہ الفاظ یونا کے گہراؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے گئے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ یہی بات یونا میں بھی لکھی ہے کہ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ بہت زیادہ مشابہت ہے۔ ایک مشابہت ہے جو کہ بہت ہی درست ہے، اور یہ حیرت انگیز مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کی صلیب اور صلیبی دکھوں کے منظر کو پیش کرتے ہیں کہ وہ خدا کے قہر کا سامنا کر رہا تھا اور اس کے غضب کے تقاضوں اور شریعت کے تقاضوں کو بھی خدا کے حضور پورا کر رہا تھا، اور اسی لیے ہم انسانی طور پر مسیح کے دکھوں کا اندازہ یا بیان نہیں کر سکتے جو اس جلال کے خداوند نے اٹھائے۔ ہمیں یہاں ایک اہم بات پر غور کرنا ہے۔ یونا کا دکھ اٹھانا اس کی اپنی نافرمانی کے لیے تھا کیونکہ وہ بھاگا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا بھاری دکھ اپنی فرما برداری اور ہم سے اس کی محبت کی خاطر اٹھایا، اور اسی لیے اس نے صلیب پر ان دکھوں کے اندر بڑی خوشی کو دیکھا، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ تو صحیح۔ اسی لیے علامت کچھ اشارہ تو دیتی ہے لیکن اصل کی مکمل تصویر نہیں، کیونکہ اصل ہے۔ شاید حاضرین میں سے کوئی اعتراض کرے کہ یونا نے دعا کی، خدا نے اس کی سنی، اسے بچایا، یا پھر ایسا نہیں اسے ہوا۔ بچایا۔ مسیح نے بھی گتسمنی میں دعا کی۔ عبرانیوں 5 میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ جیسا کہ خداوند نے یونا کی سن کر اسے بچایا، خدا نے مسیح کی بھی سنی اور اسے موت سے بچایا اور اس کی جگہ ایک متبادل کو بھیج دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ کی بات کو مانوں تو میں 60 سے 70% کلام کو جھٹلاتا ہوں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ان آیات میں جن میں مسیح کے مرنے کا ثبوت ہے کہ وہ یقیناً مرا، دفن ہوا، قبر میں اترا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اگر مسیح واقعی مرا تو اسے بچایا کیسے گیا؟ اسے موت سے نہیں بچایا گیا، لیکن اس کی خدا ترسی کے سبب کم سے کم اس کی سنی گئی، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے موت کے ڈنگ کو توڑا اور جی اٹھنے کے وسیلے سے موت اور پاتال اسے پر موت سے فتح بچانے پائی۔ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے مرنے سے بچایا۔ نہیں۔ مسیح موت میں داخل ہوا اور قیامت کے وسیلے سے فتح ہو کر یقیناً اس لوٹا۔ نے موت کو شکست دی۔ اس نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا جس طرح ڈنگ یونا کہاں مچھلی کے رہا؟ پیٹ میں رہا اور تیسرے دن اس میں سے نکل آیا، مسیح قبر میں اترا اور تیسرے دن قیامت کے وسیلے سے اس میں سے جی نکل ہاں، آیا۔ اس سے مسیح کی حقیقی موت کی نفی نہیں ہوتی، ورنہ پولس رسول کرنتھیوں کے ایمانداروں سے یونا کہتا کہ اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، اور جسے تم نے قبول کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، میں نے اسے تم سے پہلے پایا، اور یہی میری نجات کی وجہ ہے کہ وہ میری خاطر موا، دفن ہوا۔ مسیح یہ واقعی ثبوت مرا، ہے۔ کیا وہ واقعی جی اٹھا؟ اگر وہ نہ مرتا تو اسے یقیناً دفن بھی نہ کیا جاتا، لیکن اسے صحیح۔ دفنایا گیا، اور پولس رسول گواہی کے طور پر کہتا ہے کہ وہ مرا، وہ دفنایا کیا گیا۔ مسیح کی جگہ کوئی اور نہیں مر سکتا تھا جو اس کے جیسا لگتا ہو؟ بالکل نہیں، خدا عادل ہے، کوئی اور مسیح کی جگہ مر نہیں سکتا۔ مسیح ہم سب کی خاطر مرا، ایک پاک شخص ایک ناپاک کی خاطر کیسے مر سکتا ہے؟ ایسا نہیں، ہو رومی سکتا۔ سلطنت کے لوگ کہاں تھے جنہوں نے فرمان جاری کیا؟ یہودیوں اور باقی تمام لوگوں نے دیکھا جب اس کی پیشی ہوئی، کیا ان سب نے فریب کھایا، دھوکہ کھایا؟
رومی سلطنت کے پیشی اور مصلوبیت کے رسمی طریقے کہاں گئے کہ جنہوں نے اسے مصلوب کیا وہ اسے پہچان ہی نہ سکے؟ کیا انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا جسے وہ سالوں سے دیکھ رہے تھے؟ وہ لمبا اونچا تھا، اس کا بدن، اس کی آواز، اس کے نین نقش، کیا کچھ پہچان میں نہ آیا؟ یسوع نے کہا، اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو، میں ہی ہوں۔ اس نے خود کو موت کے حوالے کیا، خدا آپ کو ایک برکت بار دے۔ نہیں بلکہ 2 بار۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آنے والی قسط میں ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔